الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہاں کا، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس آیہ مبارکہ میں جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جو ایمان والا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسے تو خاص طور پر جو کام کر رہا ہے اس کے اندر اس کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کام نہ کرے، جو کرے اللہ کے لیے کرے۔ یہ دنیا میں آیا تھا انسان اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، اس کو اس نے اپنی مرضی سے بھیجا تھا، تو یہ دنیا میں آ کر اس سے غافل ہو جاتا ہے، غفلت کے پردے اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ انسان وہی کامیاب ہے مسلمان کہ جس کا جو کام کرے، جو عمل کرے وہ اللہ کے لیے کرے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرے۔ انسان اگر نماز بھی پڑھتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ فلانا مجھے نمازی سمجھے گا، حج کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، تو وہ نیکیاں پھر زمین میں دبا دی جاتی ہیں، وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی۔ انسان کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے، وہ اللہ یہی ایمان والوں سے چاہتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اذان دے کر دعوت دی جاتی ہے، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کی توجہ میری طرف رہے، اللہ یہی چاہتا ہے۔ 5 مرتبہ کسی کو بلایا جاتا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرے۔ قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ جو ایمان والے ہیں اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اصل چیز ہی محبت ہوتی ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کی اطاعت کرتا ہے۔ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، آپ کہتے ہیں، اس کا اشارہ ہوتا ہے، اس کے اشارے سے پہلے کام ہو جاتا ہے، تو اصل چیز ہے محبت۔ اگر بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے، ہم نے دیکھا اللہ والے پوری رات سجدے میں، قیام میں گزار دیتے تھے۔ وہ کیوں گزار دیتے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ان کو محبت تھی، وہ راتیں چھوٹی لگتی تھی ان کو محبت کی وجہ سے۔ تو انسان کو سوچنا ہے کہ اس کی محبت کس طرف ہے۔ اگر دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں آ سکتی۔ انسان نے نوکری بھی کرنی ہے، گھر بھی بنانا ہے، شادی بھی کرنی ہے، دنیا کے سارے کام کرنے ہیں، لیکن ہمیں اس آیہ مبارکہ میں پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ اپنی نیت، اپنی توجہ یہ رکھو کہ میں نے مر کر کسی کو جواب دینا ہے۔ میں نے اس پیسے سے محبت نہیں کرنی، پیسہ میرے ہاتھ میں ہو، میرے دل میں نہ ہو۔ تو ہمیں یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، لیکن ہمارا جینا مرنا دنیا ہو جاتی ہے۔ تو بھی جس کا جینا مرنا دنیا ہو جائے، پھر اس میں حسد بھی ہوگا، بغض بھی ہوگا، عداوت بھی ہوگی، دشمنیاں بھی ہوں گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنازع بھی ہوں گے۔ کیوں؟ جینا مرنا دنیا ہے۔ اور جس کی سوچ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ آخرت میں جانا ہے، کسی کو جواب دینا ہے، سب کچھ جب اللہ تعالیٰ ہو جائے، سب کچھ اس کا محور، اس کی محبت، اس کی توجہ، سب کچھ جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو دنیا آسان ہو جاتی ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے جتنا بھاگتے ہیں دنیا اتنی آگے جاتی ہے۔ جو دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے دنیا اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ آج داتا صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے کتنی صدیاں گزر گئیں، لوگ آج بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ داتا صاحب نے کون سی فیکٹریاں بنائی تھی، کون سے گھر بنائے تھے، وہ اللہ کے ہو گئے تھے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے یہ مخلوق اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ جو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں وہ دنیا میں جینے کا ڈھنگ آ جاتا ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کائنات بعد میں ہے، سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے یہاں پر، حضور فرما دیے سب سے پہلا میں مسلمان ہوں۔ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، حضور اس وقت بھی نبی تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔